چونکہ یہ ڈیمو کلاس ہے، اگین یہ سیکنڈ جو ٹاپک ہے یہ بھی رینڈملی میں نے چوز کیا ہے کریکولم کے چیپٹر میں سے، سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان۔ یہ ہاٹ ٹاپک ہے یا ٹاپک آف دا ٹائم ہے آج کل، چاہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہر جگہ اس کے اوپر ریسرچ بھی چل رہی ہے، اس پہ فوکس بھی کیا جا رہا ہے۔ کل میں نے انٹروڈکشن جو ہے اپنی جو کلاسز ہیں لیڈز آن لائن کلاسز کا، ان کا آپ کو کرایا تھا کہ ہماری آن لائن کلاسز جو ہے وہ 45 سے 50 ڈیز پہ مشتمل ہوں گی، جس میں ڈیلی ایک لیکچر دیا جائے گا۔ اس لیکچر کی ریکارڈنگ بھی کلاس کے فوراً بعد گروپ میں شیئر کر دی جائے گی جو اسٹوڈنٹ ہمارے رجسٹرڈ ہوں گے ریگولر کلاسز کے لیے۔ اس کے علاوہ ویکلی ہمارا ٹیسٹ ہے ہر ہفتے، یا جیسے یہ چیپٹر ختم ہوگا تو اس چیپٹر کے کلوز ہونے پہ اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا۔ سبجیکٹیو کم آبجیکٹیو نوٹس میں نے گروپ میں کل ایک چیپٹر کے آپ کے ساتھ ایز اے سیمپل شیئر کیے تھے، تو سبجیکٹیو کم آبجیکٹیو سٹائل میں نوٹس بھی تیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو 4 سے 5 ڈفرینٹ جو بکس ہیں، تو ان کے جو MCQs ہیں وہ اسکین کر کے PDF فارم میں وہ بھی شیئر کیے جائیں گے ٹیسٹ سے 1 یا 2 دن پہلے، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ صرف جو ہے نوٹ سے نہیں بلکہ جو ٹاپ ٹرینڈنگ آبجیکٹیو بکس ہیں تو ان سے بھی ان کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا مل جائے کہ کس طرح کے کویسچن ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کے ساتھ PDF فائل شیئر کی جائے گی، جو ریکمینڈڈ بکس ہیں 1 یا 2 وہ بھی بتائی جائیں گی، ان کو سافٹ میں بھی بھیجا جائے گا کہ ان کو لازمی آپ ان کا جو آبجیکٹیو پورشن ہے وہ لازمی دیکھیں ایک دفعہ۔ اپنے مائکس پلیز آف کر کے رکھیں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان، تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں وہ اینڈ پہ ہم لیں گے، اور جو اسٹوڈنٹ سیٹسفائی ہوں گے ان کو کانٹینٹ، وے آف ڈیلیوری یا ہمارا جو اسٹڈی پلان ہے وہ اگر ان کو مناسب لگے، ان کو لگے کہ ہماری اس پیٹرن پہ، اس پلان پہ اچھی تیاری ہو سکتی ہے، تو وہ ہماری ریگولر کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ 3000 ہمارے سیشن کی مکمل فیس ہے، جس میں ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کی فیس شامل ہے۔ تو ریگولر کلاسز انشاءاللہ 2 دن بعد جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جائیں گی، اور ایک سیکوینس سے ہوں گی، ایجوکیشنل ہسٹری سے لے کر ایجوکیشنل گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ تک جو 9 چیپٹر ہیں ہمارے، تو ایک سیکوینس کے ساتھ پھر انشاءاللہ چلیں گے۔ یہ آج میں نے رینڈملی ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان 2020، SNC اس کو شارٹلی پڑھا جاتا ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنا جو نیشنل کریکولم ہے پاکستان میں کب ڈیولپ ہوا، اس کی تھوڑی سی شارٹ سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ 1975 میں 1975-76 میں نیشنل لیول پہ ایک کریکولم انٹروڈیوس کرانے کے لیے پلاننگ کی گئی، اور پہلا نیشنل کریکولم پاکستان کا 1975-76 میں لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا نیشنل کریکولم 1984-85 میں، تیسرا نیشنل کریکولم 1994-95 میں، چوتھا نیشنل کریکولم 2000 سے 2002 میں، اور جو 5واں ہمارا نیشنل کریکولم ہے 2006، جو کہ ابھی بھی ایلیمنٹری اور سیکنڈری لیول پہ امپلیمنٹڈ ہے، یہ لانچ کیا گیا۔ اور 2020 میں سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک ورڈ جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کے تمام صوبوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے، تمام کلاسز کے لیے ایک ہی طرح کا جو کریکولم ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اور یہ 2020 میں انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں پرائمری لیول پہ سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان سوائے صوبہ سندھ کے، پاکستان کے تمام سرکاری پرائیویٹ جو اسکولز ہیں تو ان میں، یا دینی مدارس ہیں، ان میں یہ نافذ ہو چکا ہے۔ سندھ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اور 2006 کا جو کریکولم ہے نیشنل کریکولم 2006، یہ اس وقت پاکستان میں مڈل سٹیج پر اور سیکنڈری سٹیج پر، یعنی ایلیمنٹری اور سیکنڈری سٹیجز پہ یہ نافذ العمل ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہسٹری ہم نے دیکھ لی، سنگل نیشنل کریکولم 2020 کیا ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم 2020 میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک، میڈیم آف انسٹرکشن، کہ اس کریکولم میں تمام کلاسز کے لیے، تمام صوبوں کے لیے، تمام دینی مدارس، پرائیویٹ ادارے،
گورنمنٹ سکولز یا جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جن کی چینز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، تو سب کے لیے میڈیم آف انسٹرکشن ایک ہوگا. دوسرا جو اسیسمنٹ کا میتھڈ ہے وہ سب کا سیم ہوگا. تیسرا ایجوکیشن فار آل ہے، یعنی اس میں تمام جو ہمارے بچے ہیں تمام کیٹیگریز کے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے. اور اس سنگل جو نیشنل کریکولم ہے SNC کا، اس کا ایک سنگل پرپز تھا کہ فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی ٹو ہائر کوالٹی ایجوکیشن، کہ تمام پاکستان میں بسنے والے تمام ریسز کے، تمام صوبوں کے اور تمام لیولز کے بچوں کے لیے ایک جیسا تعلیمی ماحول پرووائڈ کرنا. تو سب سے پہلا فوکس تھا ایجوکیشن فار آل. دوسرا تھا کریکولم، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیم آف انسٹرکشن اور اسیسمنٹ، تو یہ چیزیں ایکولی ہوں گی، برابر ہوں گی تمام تعلیمی اداروں کے لیے. ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل ان ٹرمز آف کریکولم، میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ کامن پلیٹ فارم آف اسیسمنٹ. جیسے اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو پنجاب میں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ایگزسٹ کر رہا ہے، جو پہلے 5ویں اور جو ہے 8ویں کے ایگزام لیتا تھا اینول. اب وہ آئٹم بینک پرووائڈ کر رہا ہے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 8 تک. تو اس طرح کا کوئی اور کسی اور صوبے میں کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تمام صوبوں کے لیے ایک جیسا جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے، اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سلیکٹ کیا جائیں. جیسے آج کل ہمارے جو بورڈز ہیں، سیکنڈری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، وہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں پورے صوبے میں وہی ڈیسیجن چلتا ہے. اسی طرح انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس، آج کل آپ نام سنتے ہی ہوں گے، چھٹیوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، اسکول کلوز ہو رہے ہیں، اوپن ہو رہے ہیں. تو NCOC کی سفارشات کے بعد یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ اپنا جو پلان اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنا جو ہے پلان وہ ترتیب دیتے ہیں. تو ون سسٹم آف ایجوکیشن فار آل ان ٹرمز آف کریکولم، میڈیم آف انسٹرکشن، کامن پلیٹ فارم آف اسیسمنٹ سو دیٹ آل چلڈرن ہیو اے فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی ٹو ریسیو ہائی کوالٹی ایجوکیشن. سنگل نیشنل کریکولم از اے اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن. بیک گراؤنڈ SNC 2020 کو ڈیولپ کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ 18th امینڈمنٹ، 18ویں ترمیم 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی. اس میں ہوا یوں کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ دو اہم باتیں تھیں. ایک انکلوژن آف آرٹیکل 25A، جو آرٹیکل 25A ہے، اس کو قانون میں باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ تمام اسکول گوئنگ ایج کے بچوں کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا یہ اسٹیٹ کی یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. 5 سے 16 سال تک کی جو بچے ہیں، ہر بچے کو فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. ایک یہ جو ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس میں شک تھی. دوسرا اس میں یہ تھا کہ پہلے تمام تر جو ایجوکیشنل پلاننگ کی جاتی تھی، جیسے کریکولم ڈیولپمنٹ ہے، اسیسمنٹ ہے، ایگزام کب سٹارٹ ہوں گے، کب ختم ہوں گے، اسکول کا ڈیوریشن جو سال کا ہے وہ اکیڈیمک ایئر وہ کون سا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا جو ہے اختیارات وہ کس کے پاس تھے؟ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس تھے. تو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن نے کیا کیا کہ یہ جو اختیارات ہیں یہ ڈی سینٹرلائز کر کے کس کو دے دیے؟ صوبوں کو، اس 18th امینڈمنٹ میں. تو یہ 18ویں ترمیم کی دو اہم جو ہے شقیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، 25A اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو اختیارات کی منتقلی. تو صوبوں نے پھر اپنے اپنے پیٹرن پہ کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے شروع کیے. ایجوکیشنل پلاننگ اپنی، تعلیمی سال کا دورانیہ اپنا، سبجیکٹ اپنے اپنے متعارف کروائے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا کیپیسٹی ایشوز آف پروونسز. اب جو پنجاب میں جو سیٹ اپ چل رہا ہے، پلاننگ چل رہی تھی یا جو کریکولم کا پروسیس ہے، وہ اسٹینڈرڈ بلوچستان میں اوبویسلی نہیں ہو سکتے. اسی طرح ڈسکنیکشن بٹوین ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. پنجاب میں باقاعدہ طور پر قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یہ موجود ہے، باقی صوبوں میں کہیں پہ ہے، کہیں پہ جو ٹیچر ٹریننگ ادارے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے بعد کمپرومائز آن کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن، کہ جو کوالٹی ہے کہیں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جیسے چینز ہیں جن کے ادارے چل رہے ہیں، کیمبرج وغیرہ، اور ان کے اپنے سلیبس ہیں. جو سرکاری تعلیمی ادارے تھے ان کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے یا کریکولم ہے وہ اور طرح سے تھا. تو اس چیز کو ختم کرنا، نو نیشنل کوہیجن ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے مختلف پاکستانی میں مختلف مقامات پہ اینٹی پاکستان جو عناصر ہیں
تو وہ سر اٹھانے لگ گئے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو نسلی تعصبات ہیں یا علاقائی یا لسانی، تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ایس این سی ضروری تھا. تو یہ اس کی وجوہات تھی. انٹرویو سے ریلیٹڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایس این سی کیوں ڈیولپ کیا گیا. ایم سی کیوز یا آبجیکٹیو میں ہو سکتا ہے کہ ریٹن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن نہ آئے. تو ایس این سی ڈیولپمنٹ پروسیس ہم دیکھتے ہیں کب سٹارٹ ہوا، کیسے اس پہ کام کیا گیا. 2009 کی جو ایجوکیشنل پالیسی ہے، اس میں پہلی مرتبہ جو ایجوکیشنل جتنے بھی ٹاسک ہیں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پہ، پلاننگ پہ، مانیٹرنگ پہ، یا جو ہماری نیشنل ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان کو ریویو کرنے کے لیے 2009 میں جو 2009 کی ایجوکیشن پالیسی تھی. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نافذ العمل پالیسی کون سی ہے، ایجوکیشنل پالیسی؟ جی پلیز، کسی کو ہے اس بات کا پتہ؟ جی کوئی اسٹوڈنٹ بتانا چاہے گا کہ موجودہ تعلیمی پالیسی کون سی ہے پاکستان کی؟ جی شعیب احمد صاحب آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ جی کوئی مجھے بتا دے پلیز، میری آواز کلیئر ہے آپ سب کو؟ جی سر آپ کی آواز کلیئر ہے، اور آئی جی تھنک سر یہ آپ کی آواز 2009 کلیئر کی ہے. پالیسی ہے جو اب اس وقت چل رہی ہے. کون سی؟ 2009 کی. یس تھینک یو. 2009 کی پالیسی پاکستان کی میں موجودہ جو جس کا جو نافذ ہے وہ 2009 کی پالیسی ہے. انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے کویشچن. تو 2009 کی پالیسی نے ہی یہ اختیار دیا، یہ فیصلہ کیا کہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیسیجن ہیں وہ، چونکہ اب ہم نے بات اوپر کر لی 18ویں ترمیم 2010 سے آنورڈ صوبوں کو اختیار تھا کہ وہ خود ہی فیصلے کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل پالیسی تھی یہ چونکہ پہلے آئی تھی 2010، امینڈمنٹ بعد میں آئی تھی، تو اس نے پہلے ہی یہ کہا کہ جو فیصلے کیے جائیں وہ کیا ہونے چاہیے، ان فیصلوں میں اتفاق ہونا چاہیے. یعنی ایک صوبہ جو فیصلہ کر رہا ہے باقی بھی وہی کریں. جیسے چھٹیوں کا ہے، جیسے کووڈ کی سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنی بھی چھٹیاں ہوئی ہیں تو پورے پاکستان میں وہ صوبوں کے جو وزرائے تعلیم تھے، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کی صدارت میں وہ فیصلے ہوتے تھے اور ان پہ اس کا نفاذ بھی ہوتا تھا. تو اس میں جو سٹارٹ ہوا کام سب سے پہلے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس کا، یہ 2009 کی پالیسی نے اسائن کیا یہ ٹاسک کہ تمام وزرائے تعلیم اکٹھے کانفرنس کریں جس کو IPEMC کہتے ہیں. تو اس جو وزرائے تعلیم کی کانفرنس ہے 11 فروری 2014 کو انہوں نے ان وزرائے تعلیم نے ایک کونسل تشکیل دی جس کو نیشنل کریکولم کونسل کا نام دیا گیا، نیشنل کریکولم کونسل NCC. 11 فیب 2014 کو ایجوکیشنل منسٹر کی جو کانفرنس تھی اس میں اس کونسل کی تشکیل کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. اس کے 46 ممبر تھے، یعنی 46 ارکان پہ مشتمل یہ ایک باڈی ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے، جس کا کام جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے ہمارا اس کو ریویو کرنا. اچھا کریکولم سلیبس اور کورس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں ان کی ڈیفینیشنز پہ نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن یہ نہیں ہے. یہ جب انشاءاللہ ہم ریگولر کلاسز میں سٹارٹ کریں گے اپنی تیاری تو اس وقت ہم ڈسکس کریں گے. ہم سٹارٹ سے لیں گے، اسی چیپٹر کے بالکل سٹارٹ میں موجود ہیں. کریکولم ہوتا ہے اوور آل ایکٹیویٹیز آف این انسٹیٹیوشن. کیا کون سی ایکٹیویٹی سال کے شروع ہونے سے سال کے ختم ہونے تک جو کچھ ایک اسکول کر رہا ہے. اسکول میں اسمبلی کس ٹائم ہو رہی ہے، گرمیاں ہیں تو اسکول کا ڈیوریشن کتنا ہے، سردیوں میں کتنا ہے، ایگزام کب ہوگا، کون سے سبجیکٹ شامل ہوں گے، کس گریڈ لیول پہ کون سے سبجیکٹ شامل ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. یعنی ہر وہ چیز جو اسکول میں سٹارٹ ہونے سے اینڈ ہونے تک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہمارا کریکولم ہے. ایون ہمارا جو ایگزام ہوتا ہے، ایگزام کے بعد جو اس کی مارکنگ ہوتی ہے، مارکنگ کے بعد جو رزلٹ آتا ہے، یہ سارے کا سارا کریکولم ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کتابیں ہیں یہ کریکولم ہے، نہیں، کتابیں کورس ہے. کریکولم اوور آل ایکٹیویٹیز آف این انسٹیٹیوشن آئدر ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. کلاس روم کے اندر یا باہر. کچھ ایجوکیشنسٹ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سائڈ دا اسکول اور آؤٹ سائڈ دا اسکول. آؤٹ سائڈ دا اسکول سے کیا مراد ہے؟ کتابیں بن کے آئیں، پورا سال پڑھائی گئیں، پیپر ہوئے، اب پیپر اسکول کے اندر مارک نہیں ہوتے، یہ باہر چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی کریکولم کا ہی پارٹ ہے. یعنی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سب کچھ. ایویلویشن ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کریکولم کو جب سٹارٹ سے، تو ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ایویلویشن بھی کریکولم کا ایک پارٹ ہے. تو یہ
اس کے حصے ہوتے ہیں کریکولم کے. تو جو کورس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سلیبس یہ تھوڑا سا میں ویسے بتانا چاہتا ہوں. اب کریکولم کو ہم نے کہہ دیا اوور آل ایکٹیویٹیز، سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایکٹیویٹیز کو کریکولر ہو رہی ہیں، ایگزام ہو رہا ہے، چھٹیاں ہو رہی ہیں، پریکٹیکل ہو رہے ہیں، تھیریٹیکل ایگزام ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہے اس کے اندر آئے گا. اور جو کورس ہوتا ہے وہ ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کی جو بکس ہیں یہ آپ کا کورس ہے. اب ان بکس میں آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ کے اندر ان کی ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے جس میں مکمل جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو اس بک کے اندر چیزیں شامل ہیں ان کی آؤٹ لائن دی ہوتی ہے. تو وہ جو آؤٹ لائن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سلیبس، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کورس. خیر یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لیے بات کر دی. تو 46 ارکان پہ مشتمل یہ ایک باڈی ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ایگزسٹنگ کریکولم کو ریویو کرنا، ریویو کرنے کے بعد نیا کریکولم کے لیے جو تجاویز ہیں ملک بھر سے وہ اکٹھی کرنا، اور ان تجاویز کے بعد نئے کریکولم کو فائنل شیپ دینا. اس کے ارکان کون کون سے ہیں؟ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن اس کے ممبر ہیں، جیسے موجودہ ہمارے شفقت محمود ہیں. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شائستہ ہیں، تو یہ اس کی ممبر ہیں. اس کے علاوہ ہیڈ آف اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان میں جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان، جس کے صدر مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور جس کے ناظم اعلیٰ جو ہے مفتی منیب الرحمان ہیں. اس کے بعد چیئرمین پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ، جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں ہر صوبے کا بنا ہے، اس کے چیئرمین ہوتے ہیں. صوبائی وزرائے تعلیم اس میں ہوتے ہیں. آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، اور ملک کے نامور جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا اسکالرز ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے 46 ممبر ہیں. اب جو آبجیکٹیوز ہیں ایس این سی کے، یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہی اس کے سارے آبجیکٹیوز ہیں. یعنی جیسے ہم نے بات کی ہے فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی آف ہائی کوالٹی ایجوکیشن، یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. اسی طرح سوشل کوہیژن ہے، ایلیویشن آف ڈسپیرٹیز یعنی اکراس دا اسٹریم، ایک غریب کا بچے کو جو تعلیمی سہولیات ملیں وہی ایک امیر کے بچے کو بھی ملیں. اس کے بعد ایکوٹی اور ایکویلٹی ان ایجوکیشن. ایکوٹیز ہم کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایکویلٹی اور ایک ہے ایکویٹی. اس کی مثال بڑی سمپل سی میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے قربانی کی تو قربانی والے دن آپ نے گوشت تقسیم کرنا ہے. تو آپ کے پڑوس میں جو ہے ایک گھر ہے جس کے ٹوٹل 3 افراد ہیں، آپ 1 کلو گوشت ان کو دیتے ہیں. ایک ساتھ والا گھر ہے جس کے 12 افراد ہیں، آپ ان کو بھی 1 کلو گوشت دیتے ہیں. دونوں کی اپنی قربانی نہیں تھی. تو یہ آپ نے ایکولی چیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، برابری کر دی ہے دونوں میں. اب کیا ہے کہ ایک کے 12 افراد تھے، ان کو بھی 1 کلو گوشت دیا آپ نے، ایک کے 3 ہیں ان کو بھی آپ نے 1 کلو دیا. یہ ہو گئی ایکویلٹی. اب ایکویٹی کیا ہے؟ ایکویٹی یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو دیں. مثلا جو دوسرا گھر ہے اس کو آپ 3 کلو گوشت دے دیتے ہیں، تو یہ ہو گئی ایکویٹی. یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں اس کو سپورٹ کرنا، یہ کہلاتا ہے ایکویٹی. تو ایس این سی ہمیں کہتا ہے کہ ایکویلٹی بھی ہو اور ایکویٹی بھی. یہ کلاس روم میں ہم کیسے کریں گے؟ ایک بچے تھوڑا سا کمزور ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، تو اس بچے کو صاف ظاہر ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ٹیچر ایک کلاس کو اوور آل ٹاپک سمجھا رہا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے جن کو ایڈیشنل نیڈ کی ضرورت ہے تو ٹیچر نے وہ بھی ان کو جو ہے سپورٹ کرنی ہے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے یعنی اوور آل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں اسموتھ انٹر پروونشل موبلٹی ہے ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹ کی، تاکہ یہ تمام صوبوں کے جو اساتذہ ہیں ان کی تربیت بھی اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ایکولی آگے موو کریں. کی کنسیڈریشن اس میں قرآن اور سنت کو شامل کیا گیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن اور اقبال کے ویژن کو قائد نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے ہر بچے کا جو رائٹ ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایجوکیشن ایک انڈیویجول کی کریکٹر بلڈنگ پروسیس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ اس کی ایکٹیو ایفرٹس اور اسٹرگل سے ہوتا ہے. تو اس کو الائن کیا گیا ہمارے جو SDG 4 ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. SDG 4 کیا چیز ہے؟ یونیسکو ایک ادارہ ہے جو انٹرنیشنلی ایجوکیشن، سائنس اور جو کلچر ہے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے ورلڈ وائڈ. تو پہلی کانفرنس ہوئی تھی 2000 میں ڈاکار میں، دوسری کانفرنس 2015 میں ہوئی. تو اس 2015 کی جو کانفرنس تھی اس میں 17 گولز جو ہے وہ سیٹ کیے گئے. اس میں جو گول نمبر 4 تھا اس کو کہتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن.
تو جو پاکستان چونکہ 1950 سے یونیسکو سے افیلیٹڈ ہے، یہ اس پہ باقاعدہ ایک ہمارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 4 سے 5 سلائڈز ہیں ایس ڈی جیز پہ اور ایم ڈی جیز پہ، انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں اس ٹائم ڈسکس کریں گے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے کوالٹی ایجوکیشن، تو اس کو بھی فوکس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آؤٹ کم بیسڈ اپروچ ہے، بچوں کا جو آؤٹ کمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، وہ اچیو ہوں، صرف پڑھنا مقصود نہ ہو بلکہ ان کے بیہیویئر میں، ایٹیٹیوڈ میں بھی تبدیلی آئے. ایجوکیشن کا بیسک پرپز یہ ہو. اس کے بعد اس میں مزید جو چیزیں ایڈ کی گئیں، الائنمنٹ ود ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی. ٹیمز جو ہے یو ایس اے کا ایک آرگنائزیشن ہے جو یو ایس اے کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ باقی ممالک کے اسٹوڈنٹ کا، جو 4تھی اور 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے، تو 2 سبجیکٹس میں ان 2 کلاسز کو 4 سال بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک کمپٹیشن منعقد کراتے ہیں. تو ان کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جس سٹینڈرڈ پہ وہ سائنس اور میتھ کا کمپٹیشن کراتے ہیں، اس کو بھی ہمارے ایس این سی میں فالو کیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. ریسپیکٹ اینڈ اپریسیشن آف ڈفرینٹ کلچر اینڈ ریلیجن، دوسرے مذاہب کے بسنے والے لوگوں کے لیے اسی طرح احترام ان کے لیے جس طرح ہمیں اپنا مذہب پیارا ہے تو ہر کسی کو ایسا ہی پیارا ہے. تو تمام پاکستان میں بسنے والے جو مائنارٹیز ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی احترام. انکوائری بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ، اور جو 21ویں صدی کی جو انالیٹیکل، کریٹیکل اور کریٹیو یا تھنکنگ سکلز ہیں وہ ڈیولپ کرنا. انکلوسیو ایجوکیشن، اور انکلوسیو ایجوکیشن ہے کہ تمام بچوں کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ایک ہی جو ہے کلاس روم کے اندر پڑھانا، یہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. یہ بھی انشاءاللہ ایس ڈی جیز اور ایم ڈی جیز میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ بھی بڑا آپ کہہ لیں ریپیٹڈ کویسچن ہے انٹرویوز میں. اس کے علاوہ جو ہے روٹ میمورائزیشن، رٹا لگانے سے ہٹ کے پروجیکٹ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو فالو کرنا. تو یہ تھے آبجیکٹیوز تھے اس کے. اس کے بعد فیزز، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. سنگل نیشنل کریکولم کے 3 فیزز ہیں. پہلا فیز جو مکمل ہو چکا ہے، فیز 1 مارچ 2021 میں. اس میں یہ تھا کہ جو گریڈ 1 سے یعنی کچی کلاس سے لے کر، جو ای سی سے لے کر پری پرائمری گریڈ سے لے کر 5ویں گریڈ تک جو سلیبس ہے نیشنل کریکولم 2020 کے اکارڈنگ جو ہے اس کو ڈیزائن کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ہو چکا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ سوائے ہمارے سندھ کے باقی تمام جو صوبے ہیں ان میں ایس این سی جو ہے فیز 1 یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. جیسے یہاں بھی مینشن ہے کہ یہ امپلیمنٹڈ ہے. ای سی سی ای ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن 3 سے جو 5 سال کی ایج ہے پاکستان میں، وہ آفیشلی ریکگنائزڈ ایج ہے پری پرائمری ایجوکیشن کی، یا جس کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. فیز 2 یہ جو ہے مارچ 2022 سے سٹارٹ ہونا ہے، ہو چکا ہے. اس پہ جو ہے وہ پروسیس جاری ہے، یعنی اس کا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے. یہ کریکولم ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ جو ہے وہ مارچ 2022 میں انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس کی جو بکس کی پرنٹنگ پہ کام پہنچ چکا ہے. کریکولم کے بعد اس کا سلیبس اور جو کورس ہے وہ بھی ڈیزائن ہو گیا ہے. تمام صوبے جو ہے وہ مل کے اس پہ ایفرٹس کر کے کیا کر رہے ہیں، اپنا جو پرنٹنگ اور پبلشنگ کا کام ہے وہ کر رہے ہیں سوائے سندھ کے. اس کے بعد فیز 3 تیسرے، یہ 6 سے 8ویں تک فیز 2 میں، اور فیز 3 جو ہے وہ 9ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک ہوگا، اور یہ مارچ 2023 میں جا کے کمپلیٹ ہوگا. تو 3 فیزز ہیں. فیز 1 مارچ 2021 میں ای سی سے 5th تک. فیز 2 مارچ 2022 میں جا کے مکمل ہو جائے گا، یعنی امپلیمنٹ ہو جائے گا اسی سال 2 مہینے بعد 6 سے 8ویں جماعت تک. اور فیز 3 مارچ 2023 سے یعنی 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک مارچ 2023 میں یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس کو ہم انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں. فیز 1 کیسے مکمل ہوا، اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ کیا ہے، فیز 2 کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہوا ہے. فیز 3 جو ہے وہ ابھی اس پہ کام سٹارٹ نہیں ہوا. فیز 2 جیسے ہی مکمل ہوگا تو انشاءاللہ فیز 3 پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا. اس کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ. جو ہماری ریگولر کلاس کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں. ایٹ پریزنٹ ڈیولپمنٹ آف سنگل نیشنل کریکولم فار دا کنٹری از ان پروگرس بائی این سی سی. نیشنل کریکولم کونسل اس پہ کام کر رہی ہے. فرسٹ فیز فار ایس این سی گریڈ پری 1 to 5 has been developed and textbooks are being developed now.
تو یہ پنجاب میں تو جو ٹیکسٹ بک ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکی ہیں، اور اس سال جو نیا تعلیمی سال تھا جو 1 اگست سے سٹارٹ ہوا ہے، تو اس میں ایس این سی جو ہے اس کی کتابیں دی گئی ہیں۔ ڈیولپمنٹ پروسیس، پاکستان نے جو ایس این سی ڈیولپ کیا، تو ڈیولپمنٹ کے بعد ہمارا جو کریکولم ہے یہ ریویو کرنے کے لیے بھیجا گیا سنگاپور اور کیمبرج میں۔ تو سنگاپور اور کیمبرج یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے اس کو ریویو کیا۔ اسی طرح پاکستان کی جو لرنر سٹینڈرڈ ہیں، ہمارے بچوں کو کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ ان کی نالج، سکلز اور ویلیوز کس طرح سے ڈیولپ ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے، یہ سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا اور یو کے سٹینڈرڈ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو فیڈرل یونٹس یعنی وفاقی حکومت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، پبلک سیکٹر، سرکاری سکول، پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ تعلیمی ادارے، اسی طرح جو فیڈرل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جس میں ہمارے کینٹس اینڈ گیریزن جو آرمی، ایئر فورس، نیوی کے فورسز کے جو ادارے ہیں، دینی مدارس، ان کو ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی انگلش، میتھ اور سائنس کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ لمز اور ایکو آئی ڈی لمز جو ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز اور آغا خان یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، تو اس کو جو ہے وہ ان سے کنسلٹ کر کے ہمارا جو ایس این سی ہے وہ ڈیولپ کیا گیا۔ سندھ نے اس کو ریفیوز کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سنگل نیشنل کریکولم کی ٹائم لائن، فیز 1 کی ٹائم لائن کیا ہے؟ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ این سی سی نیشنل کریکولم کونسل نے جو ہے اس پہ سارا کام کیا ہے۔ تو نیشنل کریکولم کونسل کی 11 سے 14 فروری 2020 کو سٹنگ ہوئی، 4 دن پہ یہ مشتمل تھی، اور 4 روزہ بیٹھک کے بعد انہوں نے فائنل جو حتمی شکل ہے کریکولم، سنگل نیشنل کریکولم کے فیز 1 یعنی ای سی سے لے کر 5ویں جماعت تک جو کریکولم ہے اس کو فائنلائز کیا، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فیز 1 کا جو افتتاح ہے وہ 16 اگست 2021 کو کیا۔ اس میں 8 سبجیکٹ شامل ہیں جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ اس میں ای سی، سی ای، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، انگلش، جنرل سائنس، میتھ، سوشل اسٹڈیز، جنرل نالج، اردو اینڈ اسلامیات، تو یہ مضامین 8 اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے فیز 2 کی۔ جو فیز 2 ہے سنگل نیشنل کریکولم کا، اس کی 5 روزہ جو کانفرنس ہے وہ مئی 24 سے 28 مئی 2021 کو اس کی جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے، اور اس پہ متفقہ طور پر جو 46 ارکان پہ مشتمل باڈی ہے اس نے متفقہ طور پر ایس این سی فیز 2 کا جو آؤٹ لائن ہے یا اسکیم آف اسٹڈی ہے وہ ساری فائنل کر لی ہے۔ اس وقت اس کی جو بک پبلشنگ ہے اس کا کام ہو رہا ہے، اور مارچ تک یہ جو پروسیس ہے یہ مکمل ہو جائے گا، چونکہ کووڈ سے پہلے جو ہمارا تعلیمی سال ہے وہ مارچ سے شروع ہوتا تھا، لیکن کووڈ کے بعد جو ہمارا تعلیمی سال ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ اب جو ہمارا تعلیمی سال ہے پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو 1 اگست سے سٹارٹ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ یا تو تعلیمی سال کو اس سال پہلے لایا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اگر تعلیمی سال 1 اگست سے سٹارٹ ہوگا تو یہ لانچ پہلے کر دیا جائے گا، اور امپلیمنٹ جیسے نیا تعلیمی سال ہمارا اگست سے شروع ہوگا تو اس کا نفاذ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سنگل نیشنل کریکولم تھا۔ اب تھوڑا سا ایک کمپیریٹیو انالیسز ہے، اس سے پہلے جو کریکولم ایگزسٹ کر رہا ہے 2006 کا، اگر آپ سے انٹرویو میں کوسچن پوچھا جائے کہ پاکستان میں اس وقت کون سا کریکولم نافذ العمل ہے، یاد رکھیں کہ کریکولم کے 2 لیول ہیں، ایک ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اور ایک ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا الگ ایک طریقہ کار ہے، یہ جو کریکولم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ 12ویں جماعت تک ہے۔ تو ہائر ایجوکیشن کا بھی انشاءاللہ وہ الگ سے ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اسکول ایجوکیشن کا کیسے ہوتا ہے 12ویں جماعت تک، وہ بھی انشاءاللہ ہم پھر ریگولر کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو کریکولم 2006 اس کا اور 2020 سنگل نیشنل کریکولم کا، ان کا آپس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اسٹینڈرڈ، بینچ مارک، لرننگ آؤٹ کمز ہر سبجیکٹ کے لیے 2006 میں شامل نہیں کیے گئے تھے۔ 4 ٹرمز ہیں جو کہ پاکستان کا جو نیشنل ایجوکیشن کریکولا ہے، منسٹری آف ایجوکیشن، گورنمنٹ آف پاکستان، انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے۔ 4 ٹرمز تھیں وہ، اسٹینڈرڈ، بینچ مارک اور ایس ایل اوز۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اسٹرینڈز ہیں کو کی لرننگ ایریا ہے، مثلا ہم جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے تو اس میں نماز ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو نماز ایک کی لرننگ ایریا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ۔ اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کی لرننگ ایریا ہے اس کی تھوڑی سی مزید ایکسپلینیشن ہے کہ یہ شامل یہ کیا گیا ہے نماز، اب اس میں اسٹوڈنٹ کیا چیز جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اسٹینڈرڈ۔ اب اسٹینڈرڈ کے بعد آتا ہے بینچ مارک۔
بینچ مارک میں یہ ہے کہ دوسری جماعت کے لیے نماز میں کیا چیز شامل کی جائے کتاب کے اندر، تیسری جماعت میں کیا کی جائے، چوتھی جماعت میں، 10ویں جماعت تک جو ہے کیا کیا چیزیں شامل کی جائیں نماز کے چیپٹر سے ریلیٹڈ، اور یہ ہوتا ہے بینچ مارک. یہ بھی انشاءاللہ ہم اسیسمنٹ کے چیپٹر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد آتا ہے ایس ایل او، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ایک ٹیچر کلاس روم کے اندر ایک ٹاپک کو پڑھا رہا ہے، اس ٹاپک کے فوراً پڑھنے کے بعد بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں وہ انڈرسٹینڈ بھی کرے اور ان کو اپلائی بھی کر سکے. خیر، اسٹینڈرڈ بینچ مارک اینڈ لرننگ آؤٹ کمز یہ ہم اسیسمنٹ میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ شامل نہیں تھے 2006 کے کریکولم میں، لیکن 2020 کے کریکولم میں یہ شامل ہیں. اس کے بعد اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ شامل نہیں تھا سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر گریڈ 1 میں، لیکن اب جو ہے یہ 2006 کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں شامل نہیں تھا، لیکن اب گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 12 تک یہ ایک سیپریٹ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر شامل ہے. اسی طرح 2006 کے کریکولم میں نان مسلم اسٹوڈنٹ کے لیے جو ایتھکس کا سبجیکٹ ہے وہ اسلامیت کی جگہ تیسری سے آنورڈ تھا، اب گریڈ 1 سے آنورڈ ہے. اور 2006 جو کریکولم ہے یہ صرف پبلک اسکول کے لیے تھا، گورنمنٹ اسکول اور کچھ جو ایسے تعلیمی ادارے جو یا این جی اوز سے چلتے تھے جن کو گورنمنٹ فنڈنگ کرتی تھی تو ان میں یہ نافذ العمل تھا، جبکہ ایس این سی 2020 یہ تمام تعلیمی اداروں میں بلا تفریق نافذ العمل ہوگا. تو یہ ہمارا تھا آج کا جی ٹاپک ڈیمو کلاس کے لیے. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی پلیز. سر میرا ایک سوال ہے جی جی کہ جو سلیبس ہے مطلب کریکولم جو ہے گورنمنٹ سکولز میں تو ظاہر ہے وہی بکس پڑھائی جائیں گی جو گورنمنٹ دے رہی ہے بکس، ہاں جی تو بالکل. پرائیویٹ اسکول والے وہ بکس یوز نہیں کریں گے لیکن وہ کانٹینٹ وہی ہوگا جو ایس این سی کے مطابق ہے، ایسے ہی ہے؟ ایگزیکٹلی میں نے جیسے بتایا ہے کہ کریکولم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو کتاب ہے، کریکولم سے مراد یہ، اور کریکولم میں یہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب کریکولم چیپٹر سٹارٹ کریں گے، اس میں ہم اسکیم آف اسٹڈی کو بھی دیکھیں گے. تو اس میں صرف جو ہے آؤٹ لائن دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سلیبس میں شامل ہونی چاہیے. اب سلیبس سے اگلا حصہ ہوتا ہے کورس، یعنی آؤٹ لائن وہی ہے جو ایک گورنمنٹ اسکول کی ہے. اب اس آؤٹ لائن کے اندر جو ڈیٹیل ہے اس کو ہم کورس کہتے ہیں. تو وہ کورس جو ہے وہ پرائیویٹ والوں کا اپنا ہے، سرکاری والوں کا اپنا ہے، لیکن جو گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں جیسے پنجاب میں پیف ہے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، تو اس طرح کے ادارے وہ وہی ان کا کورس بھی وہی ہے جو سرکاری تعلیمی اداروں کا، کیونکہ بکس ان کو جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پرووائڈ کرتا ہے. لیکن کچھ ادارے جیسے دار ارکم کی ایک چین ہے، جیسے دی ایجوکیٹرز ہے یا کیمبرج ہے، تو ان لوگوں نے این او سی لے لی ہے کہ جو آؤٹ لائن ہے وہ یہی رہے گی، اندر سے جو ڈسکرپشن یا ڈیٹیل ہے یا کورس ہے وہ اپنے سٹائل سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. جی جی سر، تھینک یو. جی سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور سر پوچھ لوں؟ جی جی. اچھا سر، آپ نے بتایا جیسا کہ ایس این سی کو جو ہے نا سندھ گورنمنٹ نے ڈینائی کیا ہے، تو وہ ڈینائی کرنے کے لیے انہوں نے ڈیفینڈ کیسے کیا کہ مطلب ہم کیوں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، جو اس وقت جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے سعید غنی صاحب تھے، آج کل پتہ نہیں آپ کے سندھ کے کون ہیں منسٹر، تو آج کل کون ہے آپ کے سندھ کے منسٹر وزیر تعلیم؟ سردار شاہ. ہاں، تو سعید غنی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا جو بچے ہیں انہوں نے ایک جو ہے ان کی بکس موجود ہیں، انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، یعنی بچے ہمارے جو کلاسز ہیں. آپ کا سیشن کب سے سٹارٹ ہوا ہے سندھ میں اس سال تعلیمی سال؟ آپ کو ہے آئیڈیا؟ اس سال تو جی پہلے ہوا سر. نہیں، پہلے مطلب کس مہینے سے ہوا ہے؟ جون سے ہوا تھا شاید. اچھا، جون سے ہوا ہے. اور ایس این سی لانچ ہو رہا ہے 16 اگست کو، ٹھیک ہے؟ تو بکس اس کے بعد ملی ہیں. پنجاب کی میں بات کروں، 16 کو یہ لانچ ہوا ہے، پنجاب میں بکس جو ہے اگست کے اینڈ تک جا کے ملتی رہی ہیں. تو سندھ نے یہ کہا کہ ہمارا تو سیشن سٹارٹ ہے، ہم جو ہے بکس ہماری پبلش ہو چکی ہیں، اگر ہم بکس لکھنے پہ، یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ بکس لکھنے کا کام بھی صوبوں کا ہی ہے، اپروول جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی ایس این سی کی بھی. تو وہ اگر ہم اب سٹارٹ کریں تو ہمارے بچوں کا ٹائم ویسٹ ہوگا. ایک انہوں نے یہ وجہ بتائی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بچے ایک چیز پڑھ رہے ہیں
یعنی اب تیسری میں ایک بچہ پہنچا ہوا ہے فرض کریں تو وہ ایک سیکوینس میں چل رہا ہے، تو اب ہم نئے سرے سے ساری چیزیں تبدیل کر دیں تو ہمارے بچوں کے لیے پھر ڈسٹربنس ہوگی، تو یہ بچہ جو ہے بہت ڈسٹرب ہوگا، اس لیے فی الحال جو ہے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، جیسی اس کی ضرورت ہم محسوس کریں گے تو ہم امپلیمنٹ کر لیں گے۔ بہرحال ان سے مذاکرات ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس حق میں ہے کہ ہم جو ہے SNC کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ دو وجوہات اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے انہوں نے بتائی تھی۔ صحیح سر، تھینک یو جی کسی اور اسٹوڈنٹ کا سر۔ یہ سر جی ایکچولی میں نا سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایسپائرنٹ ہوں نا، جی میں ماسٹر کے لیے، تو جی اسی لیے تو میں نے آپ سے سے ریلیٹڈ کویسچن کیے۔ جی جی بالکل، تھینک یو۔ وہ میں آپ کو پرائیویٹلی بتا دوں گا، جو ہمارا پچھلا بیچ ہے اس میں بھی 3 اسٹوڈنٹ ہیں سندھ سے، جو آپ نے شاید اپلائی کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کی ایگزام ہونا ہے آئی تھنک سو۔ جی جی بالکل جی کسی اور اسٹوڈنٹ کا کوئی کویسچن؟ اچھا، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں سیشن اس دفعہ ایک CO کانفرنس میں بھی بتایا گیا تھا کہ 1 اپریل سے یہ ہوگا، اور اسی طرح جو اسکول بیسڈ اسیسمنٹ ہے یا ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے، جی جی وہ بھی جو ہے وہ مارچ میں ہی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے سیشن تو سٹارٹ ہو جائے گا اگر 6 to 8 جو SNC ہے، اس کا مطلب ہے پھر مارچ سے یا مین اپریل سے امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ جی اس کا میں نے یہی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مارچ سے شروع ہوتا ہے تو مارچ سے ہی یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ان کیس اگر یہ مارچ کے بجائے اپریل میں چلا جاتا ہے، یا جو پچھلے سال جیسے اگست میں سٹارٹ ہوا ہمارا سیشن تو اگست میں بھی جا سکتا ہے۔ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، اوور آل جو ہے چونکہ میں نے کہا کہ اس پہ کام جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، تو اس کو لانچ جو ہے وہ مارچ میں کر دیا جائے گا۔ امپلیمنٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ مارچ میں ہی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اگست میں۔ جی اچھا، اس میں میرا ایک چھوٹا سا کوشچن بھی ہے جی اس کے علاوہ، جی جی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ 9 چیپٹر جو ہے وہ اس پورے سیشن میں پڑھائے جائیں گے، جی ان کی ڈیٹیل اگر آ جائے، کل میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا، شاید آپ نے بتایا بھی ہو، جی وہ 9 چیپٹر اس کا کوئی گروپ میں اگر شیئر کر دیں۔ میں گروپ میں آپ کو نا ڈیٹیل اس کی شیئر کر دوں گا، ویسے میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ ایجوکیشنل ہسٹری، ایجوکیشنل فلاسفی، ایجوکیشنل سائیکالوجی، اسیسمنٹ، کریکولم اور ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ، اس کے علاوہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، اور کون سا رہ گیا ایک چیپٹر جو ہے وہ ریسرچ، ہاں جی تھینک یو، ریسرچ، یہ 8 ہو گئے۔ تو ایک جو چیپٹر ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، باقی جو بچ جائیں گی جیسے فزیکل ایجوکیشن ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، ECE ہے، اس کے علاوہ MDGs SDGs ہیں، اور یا ماڈرن جو میتھڈز ہیں جیسے کنیکٹنگ کلاس روم کا کانسیپٹ ہے آج کل، یا جو ماڈرن جو ٹرینڈز ہیں جو باقی ان چیزوں کے علاوہ ہیں، جو کچھ بچ جائے گا وہ پھر انشاءاللہ چیپٹر نمبر 9 میں ہمارا ہوگا۔ جی میں جو ہے پلان آپ کو انشاءاللہ گروپ میں آج شیئر کر دوں گا، جو ہمارا اسٹڈی پلان ہے تو وہ بنا ہوا ہے فارمیٹ، انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا۔ جی کوئی اور سوال؟ جی کوئی ایکسپیکٹڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ کب آ رہی ہیں PPSC میں، یہ جابس کب اناؤنس ہو رہی ہیں؟ آپ لیکچرر کا پوچھنا چاہ رہے ہیں یا ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریس کا؟ ہیڈ ماسٹر۔ ہاں پچھلے مہینے جو ہے اس کی ریکوزیشن مانگی گئی ہے تمام اضلاع سے نا، تمام جو CEOs ہیں ان سے، DOSE سے، کہ جو آپ کے پاس ویکنٹ پوسٹس ہیں، پہلے بھی یہ 2020 میں بھی لی گئی تھی ریکوزیشن، اور PPSC پائپ لائن میں بھی پروسیس آیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹیچر یونین ہیں انہوں نے اسٹرائک کیے ہوئے تھے کہ جو پروموشن والے کیسز ہیں، یعنی جو SSTs تھے تو ان کی پروموشن ہونی تھی SS یا پھر ہیڈ ماسٹر کے طور پر، تو وہ نہیں ہوئی تھی کافی عرصے سے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو ایڈجسٹ کریں، پھر PPSC کے پروسیس سے اس کو ختم کیا گیا۔ اب دوبارہ اس کی ریکوزیشن مانگی گئی ہے، ہوپ فلی یہ ایجوکیٹر کی بھی پوسٹ آنی ہے تو یہ بھی آنی ہے، جو میرے سورسز بتا رہے تھے،
وہ مارچ اپریل کا بتا رہے تھے کہ مارچ اپریل میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہو سکتا ہے فیب میں بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے 1-2 مہینہ اس سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے پنجاب میں. اور لیکچرر ایجوکیشن اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور دوسرا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کب تک؟ میری ماسٹر ڈگری ہے, اس کے علاوہ ایم ایڈ ہے میرا. ایم ایڈ کی بیس پہ آپ لیکچر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایم ایڈ ڈگری آپ کی ماسٹر ان ایجوکیشن کے ایکول ہے. اور اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے, یہ فیمیل لیکچر ایجوکیشن فیمیل کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے, وہ ایکسپیکٹڈ ہے اسی ویک. تو جیسے ہی وہ اناؤنس ہوگا تو اس سے ویری نیکسٹ ویک جو ہے یہ پوسٹ بھی اناؤنس ہو جائیں گی. اور اس رزلٹ کی وجہ سے یہ سبجیکٹ جو ہے شامل نہیں کیا گیا پچھلے سبجیکٹس میں.